الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب زید شرفہ استاذ الحفاظ نجم القراء حضرت مولانا قاری قربان علی صاحب زید مجدہ عاشق رسالت ماں حافظ محمد حنیف صاحب انتہائی قابل احترام برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن پاک کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو قبول فرمائے۔ جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں، جو قدم قرآن سیکھنے کے لیے اٹھائے جائیں وہ اللہ کے راستے میں اٹھ رہے ہیں، اور حدیث پاک ہے کہ جو قدم اللہ کے راستے میں خاک آلود ہوں ان پر آتش دوزخ حرام ہے۔ درس قرآن پاک کی محفل بہت ساری برکتوں کی حامل ہے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات منتظمین، معاونین اور شاملین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے بڑی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ کریم کی شانیں بیان کی گئی ہیں، اور آغاز لفظ کل اجرائے رسالت سے ہوا ہے۔ لفظ کل کے اندر رسالت کی شانیں موجود ہیں، اور لفظ کل اجرائے رسالت منصب رسالت کی طرف متوجہ کرنے والا لفظ ہے۔ اللہ کریم نے اپنی شانیں اپنے محبوب کی زبان مبارک سے بیان کروائی ہیں۔ یہ وہ زبان مبارک ہے، یہ وہ زبان پاک ہے کہ دشمن بھی کہتے تھے اس زبان سے کبھی جھوٹا لفظ نہیں۔ آپ کے دشمن بھی آپ کی سچائی میں صداقت میں قائل تھے۔ کل کہہ کے بات اپنی بھی سنی تیرے دہن سے، کس قدر حق کو پسند آیا ہے لہجہ تیرا۔ کل محبوب فرما دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک، تو بادشاہی کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر،
بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنی معروف ہیں، اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اگر کوئی اللہ سے رزق مانگ رہا ہو تو وہ کہتا ہے یا خیر الرازقین۔ اگر کوئی حفاظت مانگ رہا ہو یا خیر الحافظین۔ اگر کوئی اولاد کا سوال کر رہا ہو تو کہتا ہے یا خیر الوارثین۔ اور یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے، تم جو چیز مانگ رہے ہو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پکارو۔ مثلا طالب علم ہم سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے سبق یاد رہے، تو عموماً انہیں بتایا جاتا ہے یا علیمو، یا خبیرو، یا بصیر۔ علیم بڑے علم والا، خبیر ہر شے کی خبر رکھنے والا۔ تو جیسی دعا ہوتی ہے، جیسا سوال رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے یا ستار ہو یا غفار ہو، لیکن ہم ایک دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے سارے نام لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ کے نام بے شمار ہیں۔ ہم سارے نام ایک دعا کے اندر پکار سکتے ہیں؟ نہیں پکار سکتے، کیونکہ سب ناموں کا علم بھی نہیں، سب نام یاد بھی نہیں رہتے، اور وقت بھی اتنا نہیں ہوتا کہ ہم دعا میں سارے نام لیں اور پھر دعا مانگیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں اگر لفظ اللہ کے ساتھ میم لگا دیں اللہم، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کا ذاتی نام بھی لے لیا ہے اور سارے صفاتی نام بھی لے لیا۔ یہ لفظ اللہم کی شان میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جو یہ پڑھ رہا ہے اللہم، وہ اللہ کا ذاتی نام بھی لے رہا ہے اور اللہ کے سارے صفاتی نام بھی لے رہا ہے۔ درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں تو کس طرح اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ تو لفظ اللہم کی یہ شان ہے کہ جو یہ لفظ پڑھتا ہے وہ ذاتی نام بھی لے رہا ہے اور صفاتی نام بھی لے رہا ہے۔ اس آیت میں ایک ایسا جامع لفظ استعمال ہوا ہے، قل اللہم، فرما دیجئے اے اللہ، مالک الملک، بادشاہی کا تو ہی مالک ہے۔ 29واں پارہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر شے کی بادشاہی ہے۔ تو حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ دنیا میں حکمت کے تحت، کیونکہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اور آزمائش کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، امتحان لینے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ جو امتحان کے تقاضے ہیں ان کی وجہ سے اللہ کریم نے دنیا میں کافروں کو بھی عارضی وقتی بادشاہی دی ہے۔ عارضی وقتی بادشاہی حکمت کے تحت کافروں کو بھی دی ہے، لیکن اس وقت جب کہ کوئی کافر بادشاہ حکومت کر رہا ہے پھر بھی بادشاہی اللہ کی ہی چل رہی ہے۔ نمرود بہت بڑا جابر حکمران تھا، لیکن مچھر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ فرعون بڑا جابر حکمران تھا، لیکن
پانی کی لہروں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ پانی کی لہروں پر اس کا حکم نہیں چلتا۔ پانی کی لہروں پہ کس کا حکم چل رہا تھا؟ جو فرعون کو ڈبو رہی ہے۔ لنگڑا مچھر کس کے حکم پہ دماغ میں داخل ہو گیا ہے؟ اللہ۔ یا اللہ پورا مچھر بھیج دیتے۔ اللہ کریم نے نمرود کے تکبر کو خاک میں ملایا ہے کہ لنگڑے مچھر کے ہاتھوں نمرود کو مروا دیا۔ تو حقیقی بادشاہی کس کی چل رہی ہے؟ اللہ۔ قرآن پاک میں ہے قیامت کے دن یہ نمرود، فرعون، حامان، شداد، یہ جھوٹے کافر بادشاہ سب حشر کے میدان میں ہوں گے تو اعلان ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ عارضی طور پہ حکمت کے تحت دنیا میں کافروں کو بھی بادشاہی دی گئی، انسانوں کو بھی بادشاہی، مسلمانوں کو بھی بادشاہی دی گئی۔ قیامت کے دن یہ سارے بادشاہ حشر کے میدان میں موجود ہوں گے۔ اعلان ہوگا بتاؤ آج کس کی بادشاہی؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج اس واحد رب کی بادشاہی ہے جو قہر کرنے والا ہے۔ اور اس لفظ میں بڑا جلال ہے۔ اس وقت یہ بڑے بڑے جابر حکمران سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ زبان سے لفظ بول سکے بغیر اذن خداوندی کے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ تو قیامت کے دن تو اس کا اظہار ہوگا، یہ منظر سب کو دکھایا جائے گا کہ بادشاہی اللہ کی ہے۔ لیکن دنیا میں حکمت کے تحت کافروں کو بھی بادشاہی دی گئی، اور پھر زندگی آزمائش تھی تو اس لیے اس آزمائش کے حوالے سے عارضی بادشاہی دی گئی۔ بادشاہی دینے والا کون ہے؟ جسے چاہے بادشاہی عطا فرما دے۔ بادشاہی کا وہی مالک ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا نظام ہے۔ تو دل ملک من تشاء، جسے تو چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے تو چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ جب ہندوستان میں شاہ جہاں تخت پہ بیٹھا، بڑا تخت تھا، شاہ جہاں نے اس وقت یہ آیت مبارکہ پڑھی اور اس نے کہا کہ میرے پاس اس وقت دولت فرعون سے زیادہ ہے، لیکن میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں اور مان رہا ہوں کہ بادشاہی میری نہیں ہے، بادشاہی رب نے عطا فرمائی۔ اسی طرح جب دلی کا لال قلعہ بنایا گیا، جس طرح لاہور میں ادھر بادشاہی قلعہ ہے اور ادھر مسجد ہے، بالکل اسی نقشے پر دلی میں بھی ادھر قلعہ ہے، لال قلعہ، اور ادھر مسجد ہے، درمیان میں باغات کی جگہ ہے، جیسے لاہور میں درمیان میں علامہ اقبال کے مقبرے والی جگہ ہے۔ تو دلی میں اس وقت شاہ جہاں نے جب مسجد بنوائی تو اس نے کہا کہ جب میں محل میں تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں اور ادھر نمازی مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو میرے تخت کی اونچائی اور سیڑھیوں کی اونچائی برابر ہونی چاہیے۔ جب نمازی جوتے اتاریں تو ان کے جوتے میرے تاج سے اونچے ہونے چاہیے، میرا تاج نمازیوں کے جوتوں سے اونچا نہ ہو۔ یہ بیلنس اس نے رکھا کہ میں بادشاہی کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میرا تاج سامنے مسجد میں جہاں نمازی جوتے اتارے، جوتوں والی جگہ سے اونچا نہیں ہونا چاہیے، جوتے اونچے ہونے چاہیے۔ اصل تاج تو ان کا ہے جو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آئے۔
بادشاہ نے بڑے شوق سے مسجد بنوائی. یہ خود نقشہ نویس بھی تھا، آرکیٹیکٹ بھی خود تھا. بادشاہ بڑا ماہر معمار تھا، تو شوق سے اس نے 5-6 سال مسلسل لگے تب یہ مسجد تیار ہوئی. اس کے دل میں شوق تھا، پتہ نہیں میری یہ مسجد تعمیر کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں. تو ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ مسجد میں جو بہت بڑا سین ہے اس کے درمیان تالاب تھا. جیسے لاہور والی مسجد میں درمیان میں تالاب ہے، بالکل اسی طرح دلی میں بھی بادشاہی مسجد کے درمیان، سین کے درمیان تالاب ہے جس پر لوگ وضو کرتے ہیں. اس نے دیکھا رسول اللہ تشریف لائے اور یہاں بیٹھ کے وضو فرما رہے. بادشاہ جو ہی آنکھ کھلی محل سے دوڑ پڑا، بغیر پروٹوکول کے، بغیر سپاہیوں کے دوڑ پڑا کہ حضور مسجد میں آئے ہیں تو میں جا کے ملاقات کروں. عشق تھا، ایمان تھا، اس نے دوڑا دیا. جب وہ مسجد میں پہنچا تو حضور کی زیارت نہیں ہوئی. اب جہاں اس نے خواب میں دیکھا نا کہ تالاب کے اس کنارے بیٹھ کے حضور وضو فرما رہے ہیں، وہ وہاں آ گیا. وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ پانی کے کچھ قطرے تالاب سے باہر گرے ہوئے ہیں، جیسے ابھی ابھی کوئی وضو کر کے. تو بادشاہ نے اپنی چھڑی سے نشان لگا دیا اور صبح اس نے معمار کو بلا کے وہاں دیوار بنوا دی، 2 فٹ دیوار، اور فارسی میں لکھوا دیا کہ خبردار یہاں کوئی پیر نہ رکھے. بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور یہاں بیٹھ کے وضو فرما رہے ہیں. میں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے، 2-3 دفعہ وہاں میں حاضر ہوا ہوں. آج بھی وہ 2 فٹ کی دیوار موجود ہے اور فارسی میں اس پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی یہاں پیر نہ رکھے. بادشاہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ یہاں وضو فرما رہے ہیں. اس وقت بادشاہوں کے دلوں میں بھی خوف تھا اور یہ ذہن تھا کہ اللہ جسے چاہے بادشاہی عطا کرے. اگر ہمیں بادشاہی ملی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اسلامی تاریخ میں بعض ایسے بادشاہ گزرے ہیں. بادشاہت بظاہر دنیا داری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا داری کا سب سے بڑا مقام ہے کہ بندہ دنیا کا بادشاہ ہو. لیکن اسلامی تاریخ میں ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ تھے وہ بادشاہ پر موجودہ دور کے اولیاء سے زیادہ تقویٰ رکھتے. موجودہ دور کے متقی جو کہلاتے ہیں نا، عبادت گزار، ان کا تقویٰ تھوڑا ہے، ان دنیا داروں کا تقویٰ زیادہ تھا. شمس الدین التمش کبھی عصر کی سنتیں نہیں قضا ہیں، جو سنتوں کی اتنی پابندی کرتے ہیں فرائض کی کتنی پابندی کرتے ہیں. عمر بن عبد العزیز قرآن کے حافظ تھے، صرف 2.5 سال بادشاہت کی ہے، لیکن آج بھی دنیا کہتی ہے ان کی خلافت راشدہ کی یادگار تھی. قرآن کے حافظ تھے، حدیثوں کے راوی تھے، تابعی تھے. اگر بادشاہ نہ ہوتے تو محدث ہوتے، تدریس کرتے، حدیثیں پڑھاتے. اس قدر انہیں حدیثیں یاد تھی. اور آج بھی ابو داؤد شریف میں ان کی روایتیں موجود ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز بادشاہ تھے لیکن علم والے تھے، شریعت کو جاننے والے تھے، متقی تھے. بادشاہ بننے سے پہلے 3000 درہم کا سوٹ پہنتے تھے اور اتنے کپڑے تھے کہ ایک دفعہ پہن لیتے، دوسری دفعہ نہیں تھے پہنتے. چونکہ ان کا والد بھی گورنر رہے مصر کا 21 سال، ان کا سسر پوری ریاست اسلامیہ کا حکمران تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے آنکھ ہی شاہانہ ماحول میں کھو دی تھی. جو سوٹ ایک دفعہ پہن لیتے دوبارہ نہیں تھے پہنتے. جب خلیفہ بن گئے تو صرف 2 سوٹ پاس رکھے، باقی سارے بیت المال میں جمع کروا. صرف 2 سوٹ. بادشاہ بننے سے پہلے 3000 درہم کا سوٹ پہن رہے ہیں اور
بادشاہ بننے کے بعد صرف 3 درہم کا سوٹ، صرف 3 درہم کا کرتا پہنا ہوا. اس قدر تبدیلی آ گئی آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار میں، اس قدر تبدیلی آ گئی. اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، مٹی کا لیپ کرنا ہے مکان کی دیواروں کو، میاں اور بیوی دونوں خود لیپ کر. اور بیوی کون تھی؟ بیوی بادشاہ کی بیٹی تھی، عبد الملک کی بیٹی تھی فاطمہ بنت عبد الملک. اور آپ کی جو بیوی تھی اس کے بھائی بادشاہ بنے، اس کا سسر عبد العزیز وہ گورنر رہا مصر کا. اس عورت کا خامد جو ہے وہ خود بادشاہ بنا، یعنی عمر بن عبد العزیز. باپ بھی، سسر بھی، بھائی بھی، خامد بھی، سارے بادشاہت کرنے والے. لیکن اس عورت کی سادگی دیکھیں کہ اس عورت نے اپنے خامد کے کہنے پہ سارا زیور بیت المال میں جمع کرا، سارا زیور بیت المال میں جمع کرا دیا. جو وراثت باپ کی طرف سے ملی تھی وہ بھی بیچ کے بیت المال میں جمع کرا. اور جب خامد فوت ہو گیا، یعنی عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے اور فاطمہ بنت عبد الملک کا بھائی تخت پہ بیٹھا، تو اس نے بیت المال میں دیکھا میری بہن کا زیور پڑا ہوا ہے. اس نے زیور اٹھا کے بہن کو دیا، غلاموں کے ہاتھوں بھیجا، جاؤ جا کے میری بہن کو زیور دے دو. اس کا خامد تو بڑا درویش بادشاہ تھا کہ بیوی کا زیور بھی حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیا. پر جب وہ زیور سامنے آیا، فاطمہ بنت عبد الملک رونے لگ گئی کہ میرے خامد نے یہ زیور مجھ سے لے کے سرکاری خزانے میں جمع کرایا تھا. روتی رہی. اور پھر وہ غلام جو زیور اٹھا کے لایا تھا اسے کہا واپس لے جاؤ، جب تک میرا خامد زندہ تھا میں اس کی تابعدار تھی. اب میں یہ نہیں لکھوانا چاہتی کہ خامد مر گیا تو میں اپنے خامد کی نافرمان ہوں. جس چیز کو میرا خامد اپنی زندگی میں پسند نہیں تھا کرتا کہ میرے گھر میں آئے، خامد بے شک فوت ہو گیا ہے، وہ چیز نہیں میرے گھر میں آئی. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیسے کردار والی عورت تھی. اس نے کہا یہ واپس بیت المال میں جمع کرا. میرے خامد کو پسند نہیں تھا کہ یہ زیور میں پہنوں یا میرے گھر میں رہے. خامد فوت ہو گیا ہے، وہ چیز میرے گھر میں نہیں آئے گی جس کو میرا خامد پسند نہیں تھا. اور کیوں جمع کروایا تھا بیت المال میں؟ آج کل آپ کو پتہ ہے ڈالر کہاں گیا ہوا ہے جی؟ 200 سے اوپر چلا گیا ہے. تو جب عمر بن عبد العزیز بنے تھے نا خلیفہ، تو اس وقت بھی ریزروز ختم ہو گئے تھے، بیت المال میں تھوڑے سے پیسے رہ گئے تھے. تو خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے 3 کام کیے اور فوراً معاشی حالات ٹھیک ہو گئے. وہ 3 کام کیا کیے؟ پہلا کام تو یہ کیا اپنی زندگی میں سادگی لے آئے، سارے پروٹوکول ختم کر دیے. ایک سوٹ ہے جو پہنتے ہیں، ایک سوٹ رکھا ہوا ہے، یہ میلا ہو گیا اتار دیا، دوسرا پہن لیا، یہ دھونے کے لیے دے دیا. صرف 2 سوٹ رکھے. ایک تو وہ اپنی زندگی میں سادگی لے آئے، دوسرا انہوں نے غریبوں پہ بوجھ نہیں ڈالا. جو امراء تھے اس دور کے، ان سے کہا یہ جائیدادیں تم نے ناجائز بنائی ہیں واپس کرو. اور آغاز میں اپنے گھر سے کرتا ہوں. میری بیوی پچھلے بادشاہ کی بیٹی ہے، تو بادشاہ نے اس کو زمین بھی دی ہے، زیورات بھی دی ہیں. میں آغاز اپنے گھر سے کرتا ہوں. سب سے پہلے میری بیوی جائیدادیں بھی واپس کرے گی، زیورات بھی واپس کرے گی. اس لیے انہوں نے وہ سب کچھ واپس لیا. پھر بلایا پھوپھی کو، پھوپھی سے کہا سب کچھ واپس کرو. پھر اپنے دوسرے جو رشتہ دار تھے، چچا کو بلایا، ماموں کو بلایا، سب کو کہا واپس کرو. انہوں نے احتجاج کیا ہم واپس نہیں کریں گے. تو آپ نے فرمایا، چراغ جل رہا تھا اس پہ ہاتھ رکھا، آگ لگی آپ کے ہاتھ کو. پھوپھی نے آگے بڑھ کے ہاتھ ہٹایا، کہا میرے بیٹے ہاتھ کیوں جلا رہے ہو؟ کہا پھوپھی ایک ہاتھ کو آگ میں جلتا ہوا تم نہیں دیکھ سکتی اور پورے عمر بن عبد العزیز کو دوزخ میں پھینک لے.
بوڑھی رو پڑی. اس نے کہا میرے بیٹے تو دنیا میں نہیں رہتا، تو آخرت میں رہتا ہے. یہ تھے وہ مسلمان حکمران. عمر بن عبدالعزیز کا ایک جملہ جو آج حکمرانوں کا اگر یاد ہو یا ان تک پہنچ جائے تو اصلاح کار حکومت میں وہ بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ امت رسول اللہ کی امت ہے، اگر تم ان کے ساتھ نا انصافی کرو گے روزے میں رسول اللہ کو تکلیف ہو. اگر تم اس امت پر عدل اور انصاف سے حکومت کرو گے روزے میں رسول اللہ خوش ہو. عمر بن عبدالعزیز نے کہا رسول اللہ کو اپنی امت سے پیار ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز امت کو مشقت میں ڈالتی ہے رسول اللہ پہ گراں گزرتی ہے. آج اگر کوئی بادشاہ، حکمران، کوئی صدر ہو یا وزیر اعظم ہو اس امت کے ساتھ منافقت کرتا ہے، حضور کے غلاموں کے مال کو لوٹتا ہے، اس امت کی حق تلفی کرتا ہے، حضور کو تکلیف پہنچتی ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا اگر حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو حضور کی امت کی خدمت کرو. دو کام میں نے بیان کیے. پہلا کام تو یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ سادگی، پروٹوکول